أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالغيب صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اس سے پہلے درس کی مجلس میں ہدی للمتقین آیت کا آخری حصہ ہے، اس سے متعلق چند باتیں عرض کی گئی تھیں اور اس میں یہ بات ذکر کی گئی تھی کہ ہدایت کی ضرورت تو سب سے زیادہ اس انسان کو ہوتی ہے، ان لوگوں کو ہوتی ہے جو راہ ہدایت سے دور ہوں اور جو کفر کے اندھیروں میں بھٹک رہے ہوں اور جو شرک کی آندیوں سے دوچار ہوں اور جو جہالت کے گڑھے میں گرے ہوئے ہوں۔ لہٰذا انسانی عقل، انسان کی ناقص عقل، لولی لنگڑی عقل یہ سوچتی ہے کہ ہدی للمتقین کی جگہ ہدی للکافرین ہوتا، ہدی للمشرکین ہوتا تو اس میں زیادہ بات سمجھ میں آتی۔ متقی لوگ تو پہلے سے ہی تقوی والے ہیں، ہدایت یافتہ ہیں، تو پھر ہدی للمتقین ذکر کرنے میں کیا حکمت ہے؟ میں نے عرض کیا تھا کہ ایک حکمت نہیں 20 حکمتیں ہیں، اور ان حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ قرآن حکیم نے اپنا صرف یہ تعارف نہیں کروایا بلکہ اپنے تعارف میں ہدی للناس بھی کہا ہے۔ یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ لوگوں میں پھر سارے کے سارے طبقے آ جاتے ہیں، کوئی عیسائیت میں ہے، کوئی یہودیت میں ہے، کوئی مجوسیت میں ہے، کوئی بت پرستی میں ہے، کوئی شرک میں مبتلا ہے، کوئی کفر میں مبتلا ہے، کوئی اللہ کے وجود کا ہی انکار کرنے والا ہے۔ سارے کے سارے طبقے ہدی للناس میں آ جاتے ہیں، اور قرآن حکیم نے یہ بتایا کہ میں سب کے لیے، سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہوں، لیکن اس کے ساتھ یہ قیمتی بات فرما دی کہ مجھ سے فائدہ اٹھانے والے وہ لوگ ہوں گے جن کے دل کے اندر ہدایت کی طلب موجود ہوگی، جن کے دل میں ہدایت کی تڑپ موجود ہوگی۔ گویا دوسرے لفظوں میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہدایت کے مستحق وہ ٹھہریں گے جو راہ ہدایت کے مسافر بن جائیں گے، جو راہ ہدایت کے مسافر بن جائیں گے، یا یوں کہا جا سکتا ہے کہ ہدایت کی دولت سے وہ مالا مال ہو جائیں گے، وہ اپنے دامن کو ہدایت کے نور سے بھریں گے جو راہ ہدایت کے طالب بن جائیں گے، جو راہ ہدایت کے طالب بن جائیں گے۔ یا ایسے بھی سمجھا جا سکتا ہے
اور یہ کہا جا سکتا ہے آسانی کے لیے کہ ہدایت کی دولت سے ان کے سینے روشن ہوں گے، ان کے چہرے روشن ہوں گے، ان کا ظاہر باطن روشن ہوگا، جو ہے راہ ہدایت کے پیاسے ہوں گے، پیاسے ہوں گے۔ یا اس طرح بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ ہدایت سے فائدہ وہ اٹھائیں گے جن انسان کے دلوں کے اندر آرزو اور تمنا موجود ہوگی، ان کو اہل آرزو کہتے ہیں۔ اہل آرزو اس ہدایت سے فائدہ اٹھائیں گے۔ یا ایک یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ ہدایت تو سب کے لیے ہے، لیکن اس ہدایت کے سب سے زیادہ مستحق اور سب سے زیادہ اس ہدایت سے مالا مال ہونے والے، فائدہ اٹھانے والے وہ ہوں گے، وہ خوش قسمت اور خوش نصیب ہوں گے جو اپنا دامن پھیلا کے، اپنے ہاتھ اٹھا کے بار 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 اللہ تعالیٰ سے ہدایت کے نور کو مانگتے رہیں گے، مانگتے رہیں گے اور مسلسل مانگتے رہیں گے۔ بعض چیزیں ہم وقتی طور پہ مانگتے ہیں، جب بیمار ہو جائیں تو کہتے ہیں اللہ صحت دے دے، اللہ صحت دے دے، ٹھیک ہو جائیں تو پھر اتنی ضرورت نہیں سمجھتے، ٹھیک ہے صحت مند ہیں، حالانکہ مانگتے رہنا چاہیے۔ لیکن ہدایت وہ آکسیجن ہے، وہ آکسیجن ہے کہ جس کو سیکنڈ کے حساب سے انسان طلب کرتا رہے تو تب جا کے کہیں ایڑی سے لے کے چوٹی تک انسان کا رواں رواں اللہ کی ہدایت کے نور میں ڈھل جاتا ہے، اللہ کے نور میں نہا جاتا ہے۔ اگر یہ اتنی ضروری نہ ہوتی، اتنی ضروری نہ ہوتی تو اللہ مومن کو پابند نہ کرتے کہ 5 وقت وضو کر کے، پاک صاف ہو کے، صاف ستھرا ہو کے، اللہ کے گھر میں آ کر مصلی پر کھڑا ہو کر چہرہ قبلے کی طرف کر کے، ہاتھ اٹھا کے، پھر ہاتھ باندھ کے، پھر عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، تواضع کے ساتھ ساری دعاؤں کو چھوڑ کر، ساری دعاؤں کو چھوڑ کر یہ اہدنا الصراط المستقیم یہ مانگو، کتنا اہتمام سکھایا ہے، کتنا اہتمام سکھایا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ھدی للمتقین ہی ہونا چاہیے، ھدی للمتقین ہی ہونا چاہیے، کیونکہ اتنی بے قیمتی نہیں ہے، اتنی بے قیمتی نہیں ہے کہ جبراً کسی کی جولی میں ڈال دی جائے۔ یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ من لا اکراہ فی الدین، اس کے معاملے میں جبر نہیں کرنا، مسلط نہیں کرنا، پہنچانا ہے، بتانا ہے، سکھانا ہے، کر کے دکھانا ہے، اور دعاؤں کے ساتھ دوسرے کے دلوں کے اندر اس نور کو اتارنا ہے۔ یہ راستہ ہے ہدایت کے پہنچانے، سکھانے، بتانے، ڈنڈا مار کے نہیں، جبر نہیں۔ تو قرآن حکیم نے ھدی للناس کا لفظ بھی ذکر کیا کہ سب کے لیے ہدایت ہے۔ اب بعض چیزیں سب کے لیے ہوتی ہیں لیکن سارے اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ مثلاً 2 آدمیوں کے پاس زمین موجود ہے، زرخیز زمین ہے، بڑی زبردست زمین ہے۔ اب زمین کے موجود ہونے میں تو دونوں برابر ہیں نا، یہ کسان بھی برابر ہے، وہ کسان بھی برابر ہے، یہ مالک بھی برابر ہے، وہ مالک بھی برابر ہے، زمین دونوں کے پاس موجود ہے۔ لیکن اس زمین سے فائدہ وہ اٹھائے گا جو زمین کے اندر جائے گا، ہل چلائے گا، ٹریکٹر چلائے گا، اس کو ہموار کرے گا، اس میں بجائی کرے گا، تو چند مہینے کے بعد اپنا رزلٹ پائے گا، اپنا نتیجہ پائے گا۔ جبکہ دوسرے کے پاس بھی زمین ہے، بالکل ملی ہوئی زمین ہے، لائن ملی ہوئی ہے، ادھر اس کی ہے، ادھر اس کی ہے، زمین تو ہے مگر اس نے فائدہ نہیں اٹھایا، وہ اس میں گیا نہیں، اس نے ہل چلایا نہیں، بجائی نہیں کی، ہموار نہیں کی، موسم کو نہیں دیکھا،
اور چپ کر کے بیٹھا رہا، ایسے تماشے دیکھتا رہا۔ اب 4 مہینے کے بعد 6 مہینے کے بعد تماشا دیکھنے والا صرف اس زمین کا ہی مالک ہوگا اور چٹیل زمین ہوگی، جبکہ دوسری طرف وہ کسان ہری بھری کھیتیوں کا مالک ہوگا جو لہرا رہی ہوں گی، جنت کی طرح کا ایک منظر پیش کر رہی ہوں گی۔ وہ زمین والا زمین میں گیا ہے اور یہ اٹھ کے نہیں گیا، یہ تماشا دیکھتا رہا۔ زمین مومن کے پاس بھی موجود ہے۔ ایک تو زمین وہ ہے نا جس کی میں نے مثال دی، ایک یہ اندر کی زمین ہے، دل کی زمین ہے، بڑی قیمتی زمین۔ مومن کے پاس بھی زمین موجود ہے اور کافر کے پاس بھی زمین موجود ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ مومن کے سینے کے اندر تو دل دھڑکتا ہے تو یہ دوڑ رہا ہے، بھاگ رہا ہے، زندہ ہے، اور کافر کے دل کے اندر دل موجود نہیں ہے۔ زمین موجود ہے، اس کے پاس بھی ہے، لیکن مومن نے اتنا کیا کہ مومن نے آگے چل کے ہدایت کے نور سے اس زمین کو ہموار کیا، اس میں کھاد ڈالی، کلمے کی، نیکی کی ایک فصل لگائی، اور وہ فصل ادھر لگاتا رہا، یہ زمین چمکتی رہی، دمکتی رہی، اور وہ فصل کہیں اور جا کے کھیتی بنتی رہی، باغات بنتی رہی۔ ایک وقت وہ آئے گا کہ مومن کی آنکھ ایسے بند ہوگی اور ادھر اس کی زمین، اتنی بڑی زمین، دل کی چھوٹی سی زمین سے، زمین و آسمان سے بڑی زمین اس کو نظر آئے گی۔ یہ باغات ہیں، یہ نرسریاں ہیں، یہ پھول ہیں، یہ کیاریاں ہیں، یہ نہریں ہیں، یہ تو محلات ہیں، یہ تو پورے کا پورا فارم ہاؤس ہی بن گیا ہے۔ دنیا کا فارم ہاؤس تو چھوٹے سے ہوتے ہیں، کتنے بڑے ایکڑوں پر بھی ہوتا ہے، بھی چھوٹے چھوٹے۔ زمین کافر کے پاس بھی موجود، زمین مومن کے پاس بھی موجود، مگر کافر کی زمین بنجر زمین ہے۔ اس نے اپنی زمین کو بنجر رکھا، وہ اسی پہ راضی رہا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے، بس ٹھیک ہے، زندگی چل رہی ہے نا، لیکن بدقسمتی سے دور حاضر میں مومن اور کافر کا رویہ کچھ برابر لگتا ہے، حالانکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ مومن بھی اپنی زمین کو ہموار کرنے کے لیے اتنی ہمت نہیں کر رہا، یہ بھی صبح سے لے کے شام تک اسی دوڑ میں ہے کہ جس دوڑ کے اندر منافق ہے، جس دوڑ کے اندر خدا کا نہیں ماننے والا ہے، جس دوڑ کے اندر گمراہی کے اندر اترنے والا ہے، تقریباً نقشے زندگی کے ایک ہی طرح کے ملتے ہیں۔ وہ بھی پیسے کے پیچھے دوڑ رہا ہے، یہ بھی پیسے کے پیچھے دوڑ رہا ہے، دولت کے پیچھے دوڑ رہا ہے، سرمایہ کے پیچھے دوڑ رہا ہے، چیزوں کے پیچھے دوڑ رہا ہے، دنیا سے دنیا ہی کے اندر دوڑ رہا ہے، جبکہ مومن دنیا کو ساتھ لے کر چلتا ہے۔ یہ نہیں کہ مومن کی دوڑ دنیا کی طرف نہیں ہوتی، دنیا کی طرف دوڑ رہا ہے، آخرت کی طرف دیکھ رہا ہے کہ ہاں میں دنیا میں دوڑ رہا ہوں، جانا میں نے آخرت میں ہے۔ جب آخرت کی طرف دیکھ کے دنیا کی طرف دوڑ لگائے گا تو یہ اپنی دنیا کو آخرت کے تابع کر دے گا، اپنی دنیا کو دین کے تابع کر دے گا، اپنی دنیا کو اللہ کے حبیب کی مرضی اور اللہ کی مرضی کے تابع کر دے گا۔ دنیا کافر کو بھی مل جائے گی، لیکن دنیا مومن کو بھی مل جائے گی۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ یہ دنیا کے انبار لے کے آخرت کا مسافر بن جائے گا، اور وہ دنیا کے خزانے لے کے دنیا میں قارون کا نقشہ بن جائے گا، کچھ بھی اس کو حاصل نہیں ہوگا۔ یہ ہے ہدی للمتقین، یہ ہدی للناس، سب کے لیے برابر ہے، مواقع سب کے لیے برابر ہوتے ہیں۔ مواقع سے فائدہ وہ اٹھاتا ہے کہ جو اس جگہ تک چل کے جاتا ہے کہ جس جگہ کے اندر اس کا فائدہ وابستہ ہو۔ دکان تو اس طرف بھی ہے، دکان اس طرف بھی ہے، دونوں دکانیں ہیں، اگرچہ سامان سے سجی ہوئی کیوں نہ ہو، لیکن دکان سے فائدہ کون سا دکاندار اٹھائے گا؟ جو صبح سویرے اپنا آرام قربان کرتا ہے، اپنی آسائش قربان کرتا ہے، چلتا ہے، دکان پہ جاتا ہے، دن بھر بیٹھتا ہے، محنت کرتا ہے، رات کو وہ ایک نتیجہ دنیا کے اعتبار سے لے کے چلا جائے گا۔ اور جو دکان شالمی میں بند کر کے ڈیفنس کے اندر سویا ہوا ہو اگرچہ دکان کروڑوں کی ہو، سامان اربوں کا پڑا ہوا، بڑا گدام، آپ اندازہ کریں کہ اس کی دکان کروڑوں کی بھی ہے، اربوں کی بھی ہے، لیکن شٹر بند ہے،
تو اتنا سرمایہ دار ہونے کے باوجود بھی 1 روپے کا نفع کا مالک نہیں بنے گا جب تک وہ جا کے اس شٹر کو کھولے گا نہیں۔ اس دل کے اندر بھی شٹر اللہ تعالیٰ نے لگایا ہے۔ اللہ نے کئی شٹر لگائے، میری آنکھوں کے اوپر نہیں لگایا، آپ کی آنکھوں کے اوپر یہ شٹر ایسے آٹومیٹک ہیں، ایسا کنٹرول ہمیں دیا ہوا ہے کہ ہم اس کو جھپکاتے ہیں اور مسلسل جھپکاتے ہیں، اور یہ جھپکنا آنکھ کی بقا کا سبب ہے، بینائی کا سبب ہے، آنکھ کی خرابیوں سے بچنے کا سبب ہے۔ وگرنہ آپ دیکھتے ہیں جب انسان انتقال کرتا ہے تو آنکھیں کیسے ہوتی ہیں؟ ایسے ہوتی ہیں کہ نہیں؟ زندے اور مردے میں فرق دیکھ، کسی نے کہا نا کھلی ہوتی ہیں گو آنکھیں مگر بینا نہیں ہوتی، کھلی ہوتی ہیں گو آنکھیں مگر بینا نہیں ہوتی۔ تو ادھر بھی ایک شٹر ہے، یہ بڑا قیمتی شٹر ہے، اور دین نے اس شٹر کو پابند کیا ہے۔ ایسے اٹھاؤ، اچھا یہاں نہیں دیکھ، بس جھکا لو، اتنی سی بات ہے۔ کتنا آسان ہے دین۔ کوئی جا کے بازار سے جا کے کپڑا خرید کے نہیں ہے ادھر لٹکاؤ، نہیں، کپڑے کی ضرورت نہیں ہے، کاغذ کی ضرورت نہیں ہے، گتے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا آٹومیٹک سامان ہے کہ یوں دیکھا، نہیں دیکھنا چاہیے تھا، بس نیچے آ گئی۔ کہیں پر دیکھنا چاہیے تھا تو غور سے توجہ سے دیکھا، ہاں یہ چیز دیکھنے والی ہے، اس سے مجھے عبرت حاصل ہوگی، اس سے مجھے نصیحت حاصل ہوگی۔ تو جس طرح آنکھوں کے اوپر شٹر ہے، اس طرح دل کے اوپر بھی شٹر ہے۔ دل کا شٹر جب کھلتا ہے نا، انسان کھولتا ہے اس کو، تو اس پر معرفت کے دروازے کھلتے ہیں، اس پر اللہ کی شناسائی کے دروازے کھلتے ہیں، اس پر آخرت کا نظام ایسے کھل کے سامنے آ جاتا ہے، جس نظام کو ہم آگے پڑھنے والے ہیں، کہ اس نظام کو اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہتے ہیں کہ اس نظام کو سمجھو جو تمہاری سمجھ سے ماوراء ہے، خلاف سمجھ نہیں ہے، سمجھ سے ماوراء ہے، خلاف عقل نہیں ہے، عقل سے ماوراء ہے۔ اس نظام کو اگلی آیت میں سمجھانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ، جس کا حصہ ابھی میں نے تلاوت کی ہے۔ اس نظام کو سمجھنے کے لیے دل کی کائنات کا شٹر ایسے کھلنا شروع ہو جائے گا، کلمے کے نور سے کھلنا شروع ہو جائے گا، اعمال صالحہ سے کھلنا شروع ہو جائے گا، نیکی کے نور سے کھلنا شروع ہو جائے گا، معرفت کی روشنیوں سے یوں کھلنا شروع ہو جائے گا، تو پھر چیزیں ایسے نظر آنا شروع ہو جائیں گی، اس آنکھ سے بھی اور دل کی آنکھ سے بھی، جیسے چیز یہ پڑی ہوئی ہے، یہ پڑی ہوئی ہے، جبکہ دوسروں لوگوں کے لیے کدھر ہے، مجھے تو نظر نہیں آ رہی۔ دنیا ساری کہہ رہی ہے کدھر ہے، مجھے تو نظر ہی نہیں آ رہی، اور وہ کہتا ہے یار وہ سامنے پڑی ہوئی ہے، مجھے تو نظر آ رہی ہے، میرا یقین اتنا بڑھ گیا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں وہ جنت سامنے کھلی ہوئی، وہ دوزخ سامنے شعلہ نمائی کر رہی، وہ پلسرات مجھے نظر آ رہا ہے، عالم برزخ نظر آ رہا ہے، قبر کی زندگی نظر آ رہی ہے، میدان محشر مجھے ایسے نظر آ رہا ہے۔ یہ ہے حق الیقین۔